میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں, گھنونا خواب, جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے. یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ مجھے یہ, میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, تحریک انصاف 27 سال سے, مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں, قانون کے باہر چلیں, آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں, مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے, جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو, گھراؤ کرو, جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو, اچھا اس سے پہلے چلیں, 9 نومبر کو مجھے 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال, 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے, کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گھرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے, کچھ ہوا؟ اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں, جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی. ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی, گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا. وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا, اور پولیس سے پوچھے وہ کہتی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے. جب پولیس سے کہا وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے, ہمیں تشدد کیا گیا. جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں, میں نے کینسل کر دیا دھرنا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا. 26 نومبر 4 لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے. میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے, مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا. لوگ مایوس ہوئے, مجھے برا بھلا کہا, میں نے کینسل کر دیا. 8 مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں, الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے, پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے, ریلیز آ رہی ہے, ایک دم ساری جگہ پولیس, واٹر کیننز, ٹیئر گیسنگ. میں گھر میں انتظار کروں ریلیز کی تو پتا چلا, ایک دم پتا چلا, اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا. ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر نکال دیا, سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, تو مجھے پتا ہی نہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں, مجھے پتا ہی نہیں. مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیئر گیس, اسی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی. میں کہتا ہوں آج ہی کریں گے, اگلے دن اپلائی کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گیا, اجازت نہیں ملتی, ریلی نہیں کرتا. اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا. اور اس کے اندر 8 ضلع شاہ کا قتل کیا, لوگوں کو مارا, بازو ٹوٹے, کچھ کیا, ایک انلیگل ایکٹ کیا. پھر میرے گھر پہنچ گئے 14 مارچ کو میرے گھر پہنچ گئے. جی آپ نے وہاں پہنچنا ہے, وہاں عدالت میں اسلام آباد, میں شیورٹی بانڈ دے دیتا ہوں, نہیں کرتے. 24 گھنٹے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے, کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ہوگا. اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو, گرا دو, کوئی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بلڈنگز کو, ریجز بھی تھے فوج کو, کہیں میں نے کہا. اس کے بعد 18 کو میں جاتا ہوں, جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ حملہ, بتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں, میری بیوی بیچاری اکیلی ہوتی ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو, پکڑو ان کو, ان کے خلاف کرو, جلاؤ. پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں, اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا. تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں, کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلا لو, کچھ کرو, کیونکہ اندر تو سارے ریجنٹس ہیں, نامعلوم افراد تھے اندر اس کے, مجھے تو پتا تھا کون. کیا میں کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کروں ان کو؟ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے, میں صبح 9 مئی کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہوں ریسٹ دینے کے لیے, میری اسٹیٹمنٹ ہے. اور میں نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا, آپ کو تیار ہونا چاہیے. تو مجھے اس دن پتا تھا انہوں نے کچھ کرنا, آرام سے پکڑ لیتے, پولیس سے پکڑوا دیتے. ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا, لوگوں کو زخمی کیا, اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشت گرد ہے, کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ نہیں. 12 الیکشن اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے جیتا ہوں, جو ورلڈ ریکارڈ ہے, اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم, میں کوئی دہشت گرد ہوں. اب اس کے جو امیجز تھے اس کا رد عمل آنا تھا. اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے, انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا. ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے, ہم عدالت میں جانے لگے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے, تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف گئی نہیں ہے تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا. اور اس کو تو اس کے اوپر تو سب سے پہلے IG پنجاب کو بلائیں, یہ جو جناح ہاؤس میں ہوا ہے, یہ
ہم وہاں وہ لوگ بتا رہے ہیں، میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے اندر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور سے تو پولیس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، شیلنگ کر دی. تو یہاں لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر، تو کدھر تھی پولیس؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا، کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بین کرنے کے لیے، قلعدم کرنے کے لیے. یہ جو 7,000 لوگ جیلوں میں ڈالا ہے، یہ پہلے سے پری پلان تھا. اس کو بہانا مار کے تو ساری پارٹی کو جیل میں ڈالنا تھا. اور پھر یہ جو لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو پارٹی چھوڑ دے، یہ جو اناؤنسمنٹس ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جو یہ کر رہے ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کی طرف جا رہا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم تو چاہتی ہے یہ، وہ جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ ملک کا ادارے جائیں، آئین جائے، ملک کی فوج بدنام ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ اس نے خود فوج بڑی بدنام کی ہوئی ہے پہلے، اس کو نہیں فرق پڑا. فرق ہم سب کو پڑ رہا ہے. یہ جو جن کا جینا مرنا ہے پاکستان میں، خوف ہمیں آ رہا ہے اس چیز کا. اور یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اسٹریٹجی سے کوئی سب سے بڑی پارٹی ختم ہو جائے گی، وہ پارٹی اس لیے نہیں ختم ہو سکتی. ذرا پھر سے یہ دیکھ لیں، جس پارٹی کے پاس 70% اس کی مقبولیت ہو ملک میں، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. لوگ بھی چھوڑ دیں یا لوگوں کو جو بھی کہیں ان کو چھڑوا بھی دیں کہ جی ہم نہیں جا رہے، پریشر ڈال کے، اس سے پارٹی نہیں ختم ہونے لگی. پارٹی کا ٹکٹ پھر بھی جیتے گا. یہ جو راستہ ہے یہ تو پاکستان کی تباہی ہے. اور صرف یہ جو باقی پیڑھی ہے، جو ریلو کٹے ہیں جن کا نہ ووٹ بینک کا نہ کچھ ہے، جو مزے لے رہے ہیں اقتدار کے، یہ صرف یہ کی کوشش ہے کہ فوج کو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی سے لڑایا جائے. یہ ہے سازش. سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے اپنے پاکستانیوں سے، کہ دیکھیں یہ وقت ہے کہ ہم سب جاگے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو خوف اور ہراساں پھیلایا جا رہا ہے، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں. یہ جو عورتوں سے کر رہے ہیں، یعنی میں پھر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہم کون سی دنیا میں ہیں. ہمارے ملک، ہماری جو دین ہے، ہماری تو روایتیں، چادر اور چار دیواری، میں نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا. مجھے صرف ایک ہی چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کوئی خوف پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا بیک لیش آنے والا ہے جو ہمارے ملک کو مزید اور نقصان پہنچائے گا. ابھی تک کوئی جو بات نہیں کر رہا، سرکاری بلڈنگز کی بات کر رہا. اور میں جب ہم نے انشاءاللہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن فوری بنائی جائے، کیونکہ ہمارے پاس اب ثبوت آ گئے. ہر جگہ ہمیں لوگ نظر آئے جو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، جن کے پاس بندوقیں بھی، پسٹل بھی تھے، جو آگے کہہ رہے تھے کہ اٹیک کرو کور کمانڈر ہاؤس. میاں والی کے لوگ اتنے خوش تھے، وہ جو ہمارا جہاز چوک جیسے کہتے تھے، وہ کس سے چلا ہے؟ وہ تو سارے ایک میرا کارکن کہہ رہا ہے کہ جب ان کو پتا چلا انہوں نے روکنے کی کوشش کی. کوئی نامعلوم افراد تھے. اس میں تحقیقات ہونی چاہیے، جس طرح جناح ہاؤس. ریڈیو پاکستان کیسے جل گیا؟ آپ دیکھیں مظاہرہ کہیں اور ہو رہا ہے، ریڈیو پاکستان ادھر جل جاتا، ادھر تو بندہ ہی نہیں کوئی ہوتا. اور آج کل تو فیس ریکگنیشن ہو سکتی ہے نادرا کے ذریعے، پتہ چل سکتا ہے کون ہے. تو اس کے لیے انڈیپینڈنٹ تحقیقات چاہیے. میں ذرا صرف ابھی گنا دوں، اب تک 25 لوگ شہید ہو چکے. دنیا میں 25 لوگ شہید ہو جائیں، کوئی سوچ رہا ہے کہ کس طرح پرامن احتجاج کرنے والوں کو گولیاں ماری گئی، سیدھی گولیاں ماری گئی. 25 اب تک شہید ہو چکے ہیں. اور سب سے زیادہ خطرناک 700 لوگ اس وقت گولیوں کی بوم سے گولیاں لگی ہوئی جن کو ہسپتالوں میں. 700. اب تک 7,500 ہمارے کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. 7,500، جس میں نے کہا خواتین کی بھی ایک تعداد ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ خوف ہے کہ ان سے بڑا برا برتاؤ کیا جا رہا ہے. اور آخر میں نے ابھی سنا ہے کہ جناب 40 دہشت گرد میرے گھر میں ہیں جن کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے. اور کہا جی کہ ہم ان کے اوپر کوئی گھر کے اوپر کاروائی ہوگی 40 دہشت گرد کو پکڑنے کے لیے. میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ 40 دہشت گرد اگر گھر میں ہیں تو میری زندگی کو بھی خطرہ ہے. مہربانی کر کے ضرور آئے یہاں، لیکن اس طرح نہ آئے کہ کوئی دعویٰ بول کے اس طرح کریں، سرچ وارنٹ لے کے آئے ایک مہذب معاشرے کی طرح آئے کہ کوئی نام تو دیں یہ دہشت گرد ہے کون، اور آئیں ہم آپ کو ساری دکھا دیتے ہیں گھر میں کتنے دہشت گرد ہیں.
شاید میرا ہی فائدہ کروا دیں گے اگر کچھ چھپا ہوا دہشت گرد، لیکن اس کو ایک بہانہ نہ بنائیں. جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جس طرح اس کو استعمال کیا گیا ہے تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن کرنے کا، اس کو بھی استعمال نہ کریں کہ جس طرح کہ جی عمران گھر 40 دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں تو حملہ کر دو. تو اس لیے میں آج سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس کو آپ اور آگے نہ بڑھائیں، کیونکہ یہ بڑھتی جائے گی، کدھر تک جائے گی بات؟ اس میں تو کوئی حل ہے ہی نہیں کہ صرف پی ڈی ایم کو فائدہ کروانے کے لیے کہ وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ حالات ہیں کہ 70% اس وقت قوم ادھر کھڑی ہوئی ہے، تو یہ جو تھوڑے سے ریلو کٹے ہیں ان کو بچانے کے لیے یعنی سب سے بڑی جماعت کو ختم کر دینا ہے، ختم کرنے کی کوشش، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے ابھی بھی وقت ہے، عقل کریں، بات کریں، مسئلہ حل کریں. اور مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ کسی سے پوچھ لیں، تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، کسی سے پوچھ لیں کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ ہی نہیں سکتا جب تک اب الیکشن نہ کروائیں. میں 1 سال سے یہ کہہ رہا ہوں، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا صرف حل الیکشن ہے. اور میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ کوئی بات چیت کرے اس پہ. جن لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں وہ الیکشن کا نام ہی نہیں سننا چاہتے، وہ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی اکتوبر اور سے آگے چلا جائے. تو وہ تو یہ تو ہونا ہی، اگر یہ آج 70 ہے تو یہ اور بڑھ جائے گا آگے، لیڈ اور ان کی بڑھ جائے گی. تو انہوں نے تو الیکشن نہیں کروانا. تو جو کروا سکتے ہیں، میری آج آپ سے اپیل ہے اس ملک کو بچائیں اور الیکشنز کروائیں. شکریہ.